ایک نئے وینچر کی طرف آپ جا رہے ہیں, نیاس نیپون انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز. یہ خواب و خیال میں کب آیا, یا اس کو جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور دوسری چیز, شیخو پورہ جیسے شہر میں اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ فار دا پرپز آف ایجوکیشن, اور وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان کے اندر, یہ ایک مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں, اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو. خواب دیکھنے چاہیے. جو لوگ, جو جنریشن خواب نہیں دیکھتی وہ کوئی نئی انوویشن بھی نہیں کر سکتی. ہاں ٹھیک ہے نا. میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ موبائل اچھی چیز بھی ہے تو میں اس کو دجالی فتنہ بھی کہتا ہوں. رات ساری بچے جاگتے رہتے ہیں, جب سوتے نہیں تو خواب کب دیکھیں گے؟ جب خواب نہیں دیکھیں گے تو پھر نئی چیزیں کیسے کریں گے؟ خواب دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں کہ یہ نیپون انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سائنسز جو ایکچوئل نام ہے ہمارا, یہ ایک فیڈرلی چارٹرڈ انسٹیٹیوشن ہے جو یہاں پہ گورنمنٹ نے اس سال مارچ میں اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے. اور یہ جو ادارہ ہے یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں, گجرانوالہ اور شیخو پورہ کے 3 پارٹنر ہیں, اور یہ پچھلے 35-40 سال سے ان کی فیملیز یہ سارے جاپان میں مختلف بزنس میں ادھر بزنس کرتے ہیں. ویری گڈ. جو اس میں جو ہمارے چانسلر صاحب ہیں راشد مناز صاحب, وہ چیئرمین آف دا بورڈ بھی ہیں ہمارے. وہ بیسیکلی ان کی اپنی ایک کمپنی ہے ٹوکیو ٹیکنالوجی کے نام سے. رائٹ. وہ جو یہ ساری 20-25 ملکوں میں ان کے اپنے آفیسز ہیں, اسٹاف ہے, اور بڑا بہترین بزنس کر رہے ہیں. شیخو پورہ میں وائن شیخو پورہ, کیونکہ 2 پارٹنر جو ہیں وہ شیخو پورہ کے, ایک گجرانوالہ کے. ٹھیک. اور یہ میں کہتا ہوتا ہوں نا, کچھ لوگ جو ہے نا ولی لوگ ہوتے ہیں. یہ تو پارٹنر ہیں. مجھے جو آپ نے کہا کہ میں کیوں نئی اننگ اس طرف آ کے اس عمر میں کھیلنے لگا, یہ میں نے ان کا کنسیپٹ دیکھا, پروجیکٹ دیکھا, ایڈوائزری کیپیسٹی میں مجھ سے ایڈوائز لیتے تھے کہ جی کیا کرنا چاہیے ایجوکیشن میں, فیوچر میں کون سے پروگرام ہونے چاہیے. جب میں نے یہ سارا سیٹ اپ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگین سیم کویسچن, وائی یو آر انویسٹنگ سو مچ ان شیخو پورہ. انہوں نے کہا جی ہم بزنس کے لیے نہیں آ رہے, وی آر کمنگ بیک ٹو گیو بیک ٹو اوور سوسائٹی, اوور کنٹری, اوور ریجن. ٹھیک ہے. جو کچھ ہم نے یہاں سے لیا تھا, یا کیونکہ جو ہماری پیدائش ادھر کی ہے, ہمارے فور فادر ادھر رہے ہیں, ہمارے بچے ادھر, ہمارے گھر ادھر ہیں, تو ہم پہ مارل اور ایتھیکل ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی, اپنے ملک کو کچھ دیں. ٹھیک. تو یہ ماشاءاللہ بہت اس طرح کے اچھے انہوں نے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں. ایک یہ بھی پروجیکٹ تھا کہ جو انہوں نے یہاں پہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ 500 بیڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, ایک نئی فیسلٹی, 7 فلور کا بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ اکیڈمک بلاکس بنے, 6 فلور کے ایڈمنسٹریشن بلاک بنے, مسجد بنی ہے ماشاءاللہ اتنی بہترین, جہاں پہ ایٹ اے ٹائم 2000 لوگ نماز پڑھ سکیں. ایون آڈیٹوریم جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بھی بعد میں کسی وقت بنتا ہے, بالکل ایسے یہ چارٹر سے پہلے بنا چکے ہیں. 500 سیٹڈ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہول سسٹم جو ہے وہ بنا چکے ہیں. پھر لائبریری بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھی کہ ڈبل سٹوری ہے اور ہیوج انفراسٹرکچر. اور میرا خیال ہے کسی چیز میں انہوں نے کنجوسی نہیں کی جو انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے. تو پھر جب مجھے انہوں نے اپروچ کیا کہ نہیں جی آپ بینگ 3 ٹائم چیئرمین HEC اور اتنی آپ نے 40 سال سروس کی ہے, تو آپ ہمیں لیڈ کریں ان ایجوکیشن. ٹھیک. تو مقصد ان کا اچھا تھا, ان کی اپروچ بڑی اچھی تھی. تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ میاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنے سال اسپیشلی لاسٹ 18 ایئر ان HEC میں آئی واز سٹنگ آن ادر سائڈ آف دا ٹیبل. یس یس. 270+ یونیورسٹیاں تھیں, ان کے وائس چانسلروں سے ملنا, ان کی پروفیسروں سے ملنا, ٹیموں سے ملنا, گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں مختلف منسٹریز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی, پروونشل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ, نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو وہ جو ایک کس دل میں تھی نا کہ یار یہ چیز ایسے کیوں ہو رہی ہے, یہ کیوں کوالٹی بہتر نہیں ہو رہی, کیوں واز فیلنگ ایمبیرس سم ٹائم کہ یار اللہ کے پاس جانا ہے. Obviously. اللہ نے پوچھنا 3 دفعہ تمہیں چیئرمین بنوایا تھا, تم نے کیا کیا. تو وہ ایک شگنی سی ابھی تک تھی کہ یار, کیونکہ دوسری طرف بیٹھ کے آپ جس چیزوں کو دیکھتے ہو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا ایشو کیا ہے. تو آئی واز ویری کریٹیکل
اسی لیے بہت سے لوگ مجھے پسند بھی نہیں کرتے شاید، کیونکہ میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا پرنسپل پہ، بالکل کمپرومائز نہیں کرتا ڈسپلن پہ یا کوالٹی پہ. آپ تھوڑے ریجڈ ہیں ان چیزوں پہ ریجٹ ہوں، فیسیلیٹیٹر بہت ہوں. اچھا تھا، آئی بلیو لوگ کہتے ہیں کہ جو جائز کام ہے تو اس کے لیے تو میں سر پہ اٹھا کے خود کام کراتا تھا، جو ناجائز ہے تو پھر کوئی بھی مجھ سے کوشش جتنی کرتا تھا اتنا میں سخت ہو جاتا تھا. اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ ایک بڑا آج کل ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ہی از ناٹ اکاموڈیٹنگ. آئی واز ناٹ اکاموڈیٹنگ فار دیٹ ایٹ آل. اچھا سر، اچھا اینی وے کمنگ بیک ٹو دس تھنگ، تو پھر اس مقصد کے لیے میں نے سوچا کہ اللہ میاں نے شاید مجھے موقع دے رہے ہیں کہ جو میں ان کو چاہتا تھا، ان سے کہتا تھا یہ کرو، وہ نہیں کر رہے تھے کہ کچھ مجبوریاں تھیں، کسی کو فائنینشیل مسئلے تھے، کسی کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے مسئلے تھے، کسی کا جو مالک تھے ان کے. مجھے لکیلی اس گروپ نے، میں نے ان سے کہا دیکھیں میں اس عمر میں جو جاب کے چکر میں نہیں، مجھے آپ ایڈوائزری کا پیسے ملا. انہوں نے کہا نہیں آپ چلائیں اور ہم آپ کی اکیڈیمک سائڈ پہ بالکل انٹرفیئر نہیں کریں. یو ول بی میکنگ ڈیسیژن، یو ول بی رننگ دا شو، اور آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ کو فیسیلیٹیشن کیا چاہیے. ٹھیک. تو میں نے کہا جی پھر جو میرا خواب ہے وہ خواب یہی ہے کہ ہم فیوچرسٹک انسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں. ان سے میں نے کہا جی پھر آپ کو 2 انویسٹمنٹ اور کرنی پڑے گی جی، ایک ٹیکنالوجی میں، ایک ہیومن ریسورس میں. سو الحمدللہ جو سوچا تھا میں نے کبھی، جو میرے ذہن میں آئیڈیاز تھے، وہ اللہ موقع دے رہا ہے شاید ادھر امپلیمنٹ کر لیں انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے، اس وجہ سے میں ادھر آیا. اور یہ مہربانی، مجھے جو بھی پوچھتا ہے کہتا ہے جی آپ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، اس گروپ نے بنایا ہے. میرے آنے سے پہلے ہی انفراسٹرکچر بن چکا ہے. یس. تو میں ابھی اکیڈیمکس میں کوشش کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، کہ انشاءاللہ اس میں بہتری سے بہتری لا سکیں.